اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات مودودی، ابھی تک ہم حقیقت ایمان کا ٹاپک اور اس کے اندر کے سب ٹاپکس کر چکے۔ اب آتے ہیں حقیقت صوم الصلاۃ، یعنی کہ پہلے ہم نے ایمان کی حقیقت کو جانا، پہچانا اور جانچا، خود کو اس سانچے میں دیکھا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے صوم و صلات، ہماری نماز، ہمارے روزے کہ کیسے ہیں ہماری نماز اور روزے، اور کیسے ہونے چاہیے۔ حقیقت صوم و صلات عبادت سے شروع ہوتا ہے، اس کے سب ٹاپکس ہیں عبادت، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں، نماز با جماعت، روزہ اور روزے کا اصل مقصد۔ آج کا ٹاپک ہے عبادت۔ شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں نے آپ کو دین اور شریعت کا مطلب سمجھایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ کی تشریح کروں گا جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں، مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ یہ عبادت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب اور ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور کے بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کرنے کی کیا صورت ہے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے، خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اس کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور تعظیم کرے، جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو، اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت، تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب یہی ہے، الا تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔
صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، اور قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے، اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔ عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر ذرا میرے سوالات کا جواب دیتے جائیے۔ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پہ جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پہ سجدے کیے چلے جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوشلہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کو جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے، ہزارہ دانے تسبیح پہ خدا کا نام جپتا ہے اور خوشلہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دیتا ہے، احکام غیروں کے سنتا ہے اور مانتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے، مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ مار دیں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ بھی مجھ سے لیتا ہے، نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے، حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار و مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے، تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں؟ یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں۔ ایک اور نوکر کی مثال لیجئے۔ آقا نے اپنے نوکروں کی جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر بسر و چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں۔ سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کا نام دنیا سے مٹانے کی کوشش بھی وہ کرتا ہے۔ اس میں یہ کمبخت بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے، مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب اور کسی کو حضرت مولانا اور کسی کو دیندار متقی اور عبادت گزار؟ یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2-2 انچ اونچے پاجامے دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پہ نماز کے گٹھے دیکھ کر اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں، ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہے، اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے، اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت، اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں، اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، فرض کیا چیز ہے کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے۔ کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پہ صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور روٹی گھر لا کر آپ نے خود کھائی اور اپنے بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ نے اگر راستہ چلتے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی مقررہ وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے، اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیوں، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ پورا 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنی نفس کی خواہشات پر صرف نہ کرو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بندگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے، بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے، حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان ہی نہیں ہوتی، اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری اور اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ آئندہ خطبات میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کس طرح اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ اگر ان عبادتوں کو آپ سمجھ کر ادا کر دیں اور ان کا اصل مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
یہاں ہم نے عبادت کا مفہوم دیکھا، عبادت کی حقیقی معنی دیکھے، اور اب جن جن طریقوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، رب کے حکم کی پابندی کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ اگلے خطبات ہمیں نماز کے ڈیپ میننگز بتائیں گے، بہت گہرائی میں جا کے نماز کے معنی، نماز کا مطلب، نماز کا مقصد، ان سب سے روشناس کروایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد روزہ۔ ہم نماز کا یہ ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ نماز، حقیقت صوم و صلات میں ہم نے عبادت، اور آج کا دوسرا ٹاپک، سب ٹاپک نماز۔ تو برادران اسلام، پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے عبادت کا اصل مطلب بیان کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ یہ عبادتیں کس طرح آدمی کو اس بڑی اور اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہوں انس کو پیدا کیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے، اور آج کے خطبے میں صرف اسی کے متعلق میں آپ سے کچھ بیان کروں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بس نماز وہی ایک سجدہ ہے جو ہم اللہ کے سامنے دل سے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کر دیں تو ہمیں باقی تمام مخلوقات کی آگے سجدہ کرنے سے وہ بچا لیتا ہے، ان کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے، ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے، اپنے نفس کی غلامی سے بچا لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں، اور جب آپ خدا کے بندے ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹوں کے لیے خدا کا بندہ ہوں اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں، اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا وقت خدا کی عبادت میں صرف کروں گا اور باقی اوقات میں مجھے آزادی ہے کہ جو چاہوں کروں۔ آپ تو خدا کے پیدائشی غلام ہیں، اس نے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہونی چاہیے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کے قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا چلنا اور پھرنا، غرض سب کچھ خدا کے قانون کی پابندی میں ہو۔ آپ جب اپنے گھر میں بیوی بچوں، بھائی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ جب اپنے دوستوں میں ہنسیں بولیں، اور اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں، اس وقت بھی ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں، اور کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو خدا نے مقرر کر دی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں گے اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ڈرنے کے لائق وہ ہے، نہ کہ دنیا کے لوگ۔ جب آپ جنگل میں تنہا جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی پولیس مین اور کسی گواہ کا کھٹکا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ اور جب سچائی اور ایمانداری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں میں بکھیڑوں میں پھنس کر بھی تمہیں ہر وقت خدا یاد رہے۔ جو چیز خدا سے غافل کرنے والی ہو ان میں مشغول ہو، اور نہ پھر خدا سے غافل ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع، بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصانات کا خوف لیے ہوئے آتے ہوئے ہیں، وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پہ قائم رہو۔ یہ اصلی یاد خدا، اس کا نام ہے ذکر الہی۔ یہ اصلی یاد خدا
اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 بتاتی ہے نماز جب ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھیے اور غور کیجیے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت کام کرنے میں کرنی ہے۔ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے تو میرا بندہ ہے۔ ان شیطانوں کا طلسم اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا جب تک کہ انسان کو دن میں کئی بار یاد نہ دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں، صرف خدا کا بندہ ہے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر 3 مرتبہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار پھر اسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے۔ قرآن میں اسی بنا پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ خدا کی یاد ہے۔ پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پہ خدا کے احکام بجا لانے میں اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اتنا اپنا فرض پہچاننے کی صفت پیدا ہو اور اس کے ساتھ آپ کو فرض مستعدی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کے معنی کیا ہیں وہ تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے، اس سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں ہزاروں احکام سے دیے جائیں گے ان کو مستعدی کے ساتھ انجام دے گا۔ جن لوگوں کو فوج یا پولیس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہو وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار بغل بجایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے یہ سب اس لیے ہے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے سست اور نالائق ہوں بغل کی آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہیں، یہ قواعد حکم کے مطابق حرکت نہ کریں، انہیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے۔ بس اسی طرح نماز بھی دن میں 5 وقت بغل بجاتی ہے کہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مستعد ہیں۔ جو مسلمان اس بغل کو سن کر بھی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو اتنا لائق اور ناکارہ ہے کہ خدا کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز قرار دیا گیا ہے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو، حتیٰ کہ منافقین بھی جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں۔ چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بادل نخواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اس لیے کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے اور کفر و فسق سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان خدا کے احکام جلانے کے لیے ہر وقت مستعد ہو۔ جو شخص اس قسم کی مستعدی نہیں رکھتا وہ اسلام کے لیے قطعاً ناکارہ ہے۔ اسی لیے دن میں 5 وقت نماز فرض کی گئی تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ان کا بار بار امتحان لیا جاتا رہے کہ وہ فی الواقع مسلمان ہیں یا نہیں، اور فی الواقع اس عملی زندگی میں خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خدائی پریڈ کا بغل سن کر جنبش نہیں کرتے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو خدا کو ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا محض بے معنی ہے۔ اسی بنا پر قرآن میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر نماز گراں گزرتی ہے، اور جس پر نماز گراں گزرے اور وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔
तीसरी चीज़ खुदा का खौफ है, जिसके हर आन दिल में ताज़ा रहने की ज़रूरत है। मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अमल कर ही नहीं सकता जब तक कि इसे ये यकीन ना हो कि खुदा हर वक्त हर जगह इसे देख रहा है। इसकी हर हरकत का खुदा को इल्म है। खुदा अंधेरे को भी में भी उसको देखता है। खुदा तन्हाई में भी इसके साथ है। तमाम दुनिया की सज़ाओं से आदमी बच सकता है, मगर खुदा की सज़ा से बचना गैर मुमकिन है। यही यकीन आदमी को खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी से रोकता है। इस यकीन के ज़ोर से वो हलाल और हराम के इन हुदूद का लिहाज रखने पर मजबूर हो जाता है जो अल्लाह ने ज़िंदगी के मामलात में कायम की हैं। अगर ये यकीन कमज़ोर हो जाए तो मुसलमान सही मायनों में मुसलमान की तरह ज़िंदगी बसर कर ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने दिन में 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है ताकि वो इस यकीन को दिल में बार बार मजबूत करती रहे। चुनांचे कुरान में खुद अल्लाह ही ने नमाज की इस मसलहत को बयान कर दिया। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45, यानी नमाज वो चीज़ है जो इंसान को बदी और बेहयाई से रोकती है। इसकी वजह आप गौर करके खुद समझ सकते हैं। मसलन आप नमाज के लिए पाक होकर वज़ू करके आते हैं। अगर आप नापाक हों और गुस्ल किए बगैर आ जाएं, या आपके कपड़े नापाक हों और इन्हीं को पहने हुए आ जाएं, या आपका वज़ू ना हो और आप ये कह दें कि मैं वज़ू करके आया हूँ, तो दुनिया में कौन आपको पकड़ सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसलिए आपको यकीन है कि खुदा से ये गुनाह नहीं छिप सकता। इस तरह नमाज में जो चीज़ आहिस्ता पढ़ी जाती है, अगर इनको आप ना पढ़ें तो किसी को खबर नहीं हो सकती, मगर आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये किस लिए? इसलिए कि आपको यकीन है कि खुदा सब कुछ सुन रहा है और आपकी शेरक से भी ज़्यादा करीब है। इसी तरह आप जंगल में भी नमाज पढ़ते हैं, अपने घर में जब तन्हा होते हैं उस वक्त भी नमाज पढ़ते हैं, हालांकि कोई आपको देखने वाला नहीं होता और किसी को ये मालूम नहीं होता कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। इसकी वजह क्या है? यही कि आप छिप कर भी खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से डरते हैं और आपको यकीन है कि खुदा से किसी जुर्म को छुपाना मुमकिन नहीं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज किस तरह खुदा का खौफ और इसकी हाजिर और नाजिर और अलीम व खबीर होने का यकीन आदमी के दिल में बिठाती और ताज़ा करती रहती है। रात दिन के 24 घंटों में आप हर वक्त खुदा की इबादत और बंदगी कैसे कर सकते हैं जब तक कि ये खौफ और ये यकीन दिल में ताज़ा ना होता रहे। अगर इस चीज़ से आपका दिल खाली हो तो क्यों कर मुमकिन है कि रात दिन जो हज़ारों मामलात आपको दुनिया में पेश आते हैं, इनमें आप खुदा से डर कर नेकी पे कायम रहेंगे और बदी से बचे रहेंगे। चौथी चीज़ जो इबादत इलाही के लिए निहायत ज़रूरी है, वो ये है कि आप खुदा के कानून से वाकिफ़ हों। इसीलिए कि अगर आप कानून का इल्म ही ना हो तो आप इसकी पाबंदी कैसे कर सकते हैं। ये काम भी अंजाम देती है, ये काम भी नमाज अंजाम देती है। नमाज में कुरान जो पढ़ा जाता है, ये इसलिए है कि रोज़ाना आप खुदा के अहकाम और इसके कानून से वाकिफ़ होते रहें। जुमा का खुतबा भी इसीलिए है कि आपको इस्लाम की तालीम से वाक़फ़ियत हो। नमाज बाजमात और जमे से एक फ़ायदा ये भी है कि आलिम और आमी बार बार एक जगह जमा होते हैं और लोगों को हमेशा खुदा के अहकाम से वाकिफ़ होने का मौका मिलता रहे। अब ये आपकी बदकिस्मती है कि आप नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं इससे वाकिफ़ होने की कोशिश नहीं करते। आपको जुमा के खुतबे भी ऐसे सुनाए जाते हैं जिनसे आपको इस्लाम का कोई इल्म हासिल नहीं होता। नमाज की जमातों में आकर ना आपके आलिम अपने जाहिल भाइयों को कुछ सिखाते हैं और ना जाहिल अपने भाइयों से कुछ पूछते हैं। नमाज तो आपको इन सब फ़ायदों का मौका देती है, आप खुद फ़ायदा नहीं उठाएँ तो नमाज का क्या कसूर? पाँचवीं चीज़ ये है कि हर मुसलमान ज़िंदगी के इस हंगामे में अकेला ना हो, बल्कि सब मुसलमान मिलकर एक मजबूत जमात बने और खुदा की इबादत यानी इसके अहकाम की पाबंदी करें और इसके कानून पर अमल करने और इसके कानून को दुनिया में जारी करने के लिए एक दूसरे की मदद करें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में एक तरफ मुसलमान यानी खुदा के फरमाबरदार और बगावत दरमियान कशमकश बरपा है, बाकी ये खुदा के कानून को तोड़ते हैं और इसके खिलाफ दुनिया में शैतानी कवानीन को जारी करते हैं। इनके मुकाबले में अगर एक एक मुसलमान तनहा हो तो कामयाब नहीं हो सकता। ज़रूरत इसकी ये है कि खुदा के फरमाबरदार बंदे मिलकर इज्तिमाई ताकत से बगावत का मुकाबला करें और खुदाई कानून को नाफिज करें। ये इज्तिमाई ताकत पैदा करने वाली चीज़ तमाम चीज़ों से बढ़कर नमाज है। 5 वक्त की जमात, फिर जुमे का बड़ा इज्तिमा, ये सब मिलकर मुसलमानों को एक मजबूत दीवार की तरह बना देते हैं और इनमें वो यकजहती और अमली इत्तेहाद पैदा कर देते हैं जो रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी में मुसलमानों को एक दूसरे का मददगार बनाने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ तक हमने नमाज के मकासद पढ़े कि नमाज हमें क्या-क्या देती है। नमाज हमें ग्रुप में रहने का सबक देती है। नमाज हमारे दिल में खौफ़े खुदा पैदा करती है। हमें बार-बार अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी देके याद दिलाती है कि हम कौन हैं। हमें बुराई से रोकती है, पाकी की तरफ लेके जाती है। हमें हमारा मकसद याद दिलाती है। नमाज ईमान के लिए वही चीज़ है कि वो ईमान को बार-बार फ्यूल अप करती है। पेट्रोल है एक तरीके का। अगली नशिस्त में हम पढ़ेंगे कि नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से हम नहीं जानते कि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं। नमाज में हम जितने औरात, जितनी सूरतें, जितना कुछ भी पढ़ते हैं, हम उनके मायनों से नावाकिफ़ हैं।
لہٰذا اگلی نشست ہمیں بتائے گی کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ آج کی نشست نے ہمیں بتایا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کیوں فرض کی گئی ہے، اور عبادت کے مختلف صورتیں، یعنی کہ نماز سے ہم نے اسٹارٹ لیا کہ نماز کیوں اتنی ضروری ہے، نماز کو کیوں جنت کی کنجی کہا گیا ہے، نماز کو کیوں برائی اور بے حیائی سے روکنے والی کہا گیا ہے، نماز ہی کیوں کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم